الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اچھائیوں کا خوکر اور ناکامیوں اور برائیوں سے بچنے کا عادی بنانے کے لیے پوری زندگی مصروف رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ اس فکر میں رہا کرتے تھے کہ میری امت زندگی کے ہر میدان میں، ہر شعبے کے اندر کامیاب نظر آئے، اور ناکامیوں کے جو اسباب اور ذرائع تھے آپ اپنی امت کو ان سے آگاہ کر کے اپنے فرض منصبی کو ادا کرتے رہے، اور حسن خوبی کے ساتھ آپ نے اپنے اس فریضے کو انجام دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے امت کے سامنے خیر و شر، اچھائی اور برائی، کامیابی اور ناکامی، رضائے خداوندی اور ناراضگی کے تمام اسباب کو کھول کر کے بیان فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی شفیق اور مہربان تھی اپنی امت کے اوپر۔ جس طریقے سے ایک ماں باپ اپنی اولاد کو تکلیفوں کے اندر دیکھنا پسند نہیں کرتے، ماں باپ اپنی اولاد کو پریشانیوں کے اندر دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفقت تو تمام دنیا کے ماں باپ سے آگے بڑھ کر تھی۔ اس لیے آپ کی کوشش ہمیشہ یہ رہا کرتی تھی کہ میری امت ناکامی سے بچ کر کامیابی کی طرف آ جائے، میری امت برائی سے بچ کر اچھائی کی طرف آ جائے، میری امت جہنم کے راستے سے بچ کر جنت کی طرف آ جائے، میری امت اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں کامیاب بنانے کی کوشش کرنے والی بن جائے، اور اسی کام کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ مصروف رہا کرتے، ہمیشہ اسی فکر کے اندر۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث کی تشریح کرتا ہوں، جو حدیث اسی تعلق سے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر 15 برائیوں کو بیان فرمایا، اور کہا کہ اگر یہ 15 برائیاں میری امت کے اندر عام ہو جائیں گی، مسلمانوں کے اندر وہ 15 برائیاں داخل ہو جائیں گی،
تو اب مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں اور مشکلات آئیں گی، اور اس طریقے سے آئیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے تسبیح کا دھاگا اگر ٹوٹ جاتا ہے تو تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے دانے یکے بعد دیگرے پیدر پہ گرتے ہیں، ایسے ہی اگر میری امت ان 15 برائیوں میں مبتلا ہوگی تو میری امت کے اوپر پریشانیاں یکے بعد دیگرے مسلسل آئیں گی۔ وہ 15 برائیاں کیا ہیں میرے بزرگوں؟ وہ 15 برائیاں وہ ہیں جو آج تقریباً امت کے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور امت کے اندر وہ 15 برائیاں پائی جا رہی ہیں۔ ہم ان برائیوں کو تفسیر کے ساتھ ترتیب سے بیان کرتے ہیں، لیکن ہم سب مل کر کے پہلے یہ عہد کریں کہ ان برائیوں کو سننے کے بعد اپنے آپ کو ان برائیوں سے دور ہٹانے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ سے ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ کے اندر کامیاب بن جائیں۔ پہلی برائی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر امت کے اندر مال غنیمت کے اندر خیانت ہونے لگے گی تو امت برائیوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی، اور امت پریشانیوں کے اندر گھر جائے گی، اللہ کی طرف سے آفتیں آئیں گی۔ مال غنیمت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اس لیے بیان فرمایا کیونکہ اس وقت اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد ہو رہا تھا، اور جہاد یہ افضل ترین عبادت تھی، افضل ترین عبادت تھی۔ ہر طرف اسلامی جنگیں ہو رہی تھی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس سے مال و دولت بھی حاصل ہو رہا تھا، تو کہیں مسلمان اس مال و دولت کی خیانت میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو اگر مال غنیمت کے اندر خیانت ہوگی تو برائیاں اللہ کی طرف سے آسمانی آفتیں آنا شروع ہو جائیں، اور یہ اتنا خطرناک گناہ ہے مال غنیمت کے اندر خیانت کرنا کہ اگر آدمی نے جو چیز چھپا کر کے رکھی ہے وہ چیز کل قیامت کے دن جہنم کی آگ بن کر کے اس کے اوپر بھڑکے گی۔ حدیث کے اندر بخاری میں ایک واقعہ 2 مقامات پر ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا جو کسی نے اللہ کے نبی کو بطور ہدیہ دیا تھا۔ یہ غلام سفر کے اندر اللہ کے نبی کے سواری کے کجاوے کو درست کیا کرتا تھا، آپ کے سامان سفر کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب خیبر سے واپس ہو رہے تو آپ نے مدینہ منورہ کی طرف آتے ہوئے ایک مقام کے اوپر قیام فرمایا، تو اس مقام کے اوپر اللہ کے نبی کا وہ غلام آپ کی سواری کے کجاوے کو صحیح کر رہا تھا کہ ایک تیر آ کر کے لگا اور لگتے ہی یہ ہلاک ہو گیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا ہنی اللہ الجنہ، اس کے لیے جنت مبارک ہو، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں تھا اور اللہ کے راستے کے اندر ہلاک ہوا ہے، اس لیے اس کا جنت کے اندر جانا طے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں، اور آپ نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، خیبر کے دن جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس نے اس مال غنیمت میں سے ایک چادر اٹھا کر کے رکھ لی تھی، آج وہ چادر میں اس کے اوپر جہنم کی آگ بن کر کے بھڑکتا ہوا دیکھ رہا۔ میرے بزرگوں اندازہ لگائیے کتنی فضیلتیں جمع ہیں، نبی کا غلام ہے، محمد الرسول اللہ کا غلام ہے، اللہ کے راستے میں ہے،
لیکن اس کے باوجود یہ اتنے بڑے بڑے عمل، اتنی بڑی بڑی نسبتیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خیانت کی تھی مال غنیمت کی. تو یہ پہلی برائی ہو گئی. دوسری برائی آپ نے فرمایا کہ اگر آدمی امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگے، اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی گئی اور اس امانت کی چیز کو وہ ادا کرنے کی فکر نہیں کرتا ہے، اس کے اندر خرد برد کرتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ امت کے اوپر پھر پریشانیاں اور آفتیں آنا شروع ہو جائیں گی. آج دیکھیں کہ یہ برائی امت کے اندر عام ہو گئی. امانت صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کے پاس پیسہ رکھا وہ ہمارے پیسے کو نہیں دیتا. اگر ہم نے کسی کو راز کی بات بتائی، کوئی بات ایسی بتا دی، اگر وہ بات دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے کہ جس کو بیان کرنے سے منع کیا تھا، تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے. اس لیے میرے بزرگوں، اگر کسی کی امانت کسی کے پاس ہے تو وہ اس امانت کو ادا کرنے کی فکر کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر امانت داری نہیں وہ مومن کامل نہیں، اور جس کے اندر عہد و پیمان نہیں اس کا ایمان نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع پر کہ جو مجھ سے 6 چیزوں کی ذمہ داری لے لے، 6 چیزوں کی، میں کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کو جنت کے اندر داخل کرا دوں. وہ کیا 6 چیزیں؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز، آدمی جب بولے تو سچ بولے، کبھی جھوٹ نہ بولے. نمبر 2، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، اس کو پورا کرے. نمبر 3، اگر کسی کی امانت اس کے پاس ہے تو اس کو ادا کرنے کی فکر کرے، خیانت نہ کرے. نمبر 4، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اس کو غلط استعمال نہ کرے. اور نمبر 5، اپنی نگاہ کو نیچا رکھے، بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچائے. اور نمبر 6، اپنے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روکے. اللہ کے نبی نے ان 6 چیزوں کے اندر امانت کو بھی بیان فرمایا اور کہا کہ اگر کوئی امانت کی حفاظت کرتا، اس کے اندر خیانت نہیں کرتا، تو یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن میں اس کے لیے جنت کے اندر داخلے کی ضمانت لیتا. میرے بزرگوں، آج دیکھیں کہ ہر چیز کے اندر خیانت. اگر کسی کا حق نکلتا ہے تو آدمی اس حق کو ادا کرنے کی فکر نہیں کرتا. اگر کسی کے پیسے ہمارے اوپر ادھار ہیں، آدمی اس کو ادا کرنے کی فکر نہیں کرتا، اور ایسے زندگی گزارتا ہے جیسے اس کے اوپر کسی کا کوئی حق ہی نہیں. کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. ایک ایک پائی کا، ایک ایک حق کا، ایک ایک امانت کا اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا. اگر آدمی کی نظر صحیح ہے، نیت صحیح ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. اگر آدمی چاہتا ہے کہ میں جس کی امانت ہے اس کو ادا کر دوں، تو پھر اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں اس پر. بخاری کے اندر تقریباً 7 مقامات پر اس واقعے کو ذکر کیا گیا. 7 مقامات پر. کیا واقعہ؟ ایک شخص سمندر پار کر کے دوسرے کنارے پر گیا اور وہاں جانے کے بعد مالدار آدمی سے کہا کہ مجھے 1000 دینار قرض کے طور پر دے دو، میں ادا کر دوں گا. اس آدمی نے کہا کہ کوئی ضامن لے کر کے آؤ. اس نے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اللہ کے سوا کوئی ضامن نہیں، کیونکہ مجھے یہاں پر کوئی پہچانتا ہی نہیں. پھر اس نے کہا کہ کوئی گواہ لے کر کے آؤ. تو اس نے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی گواہ ہے.
بہرحال اس نے اس کی بات کو سن کر کے 1000 دینار اس کو بطور قرض دے دیے۔ اب یہ شخص 1000 دینار لے کر کے آیا اور لانے کے بعد اپنی ضروریات کو پورا کیا، اور ان دینار کو ادا کرنے کا جو وقت تھا 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا، جب وہ وقت پورا ہوا ہے تو یہ 1000 دینار سمیٹ کر کے اکٹھے کر کے اس کو ادا کرنے کے لیے چل پڑا گھر سے۔ لیکن بیچ میں سمندر تھا، سمندر کے اوپر کوئی کشتی نہیں، کوئی سواری نہیں کہ جس کے اوپر بیٹھ کر کے سمندر کو پار کر سکے۔ تو اس کی نیت چونکہ ادا کرنے کی تھی، اس نے ایک بانس کی لکڑی لی۔ بانس کی لکڑی چونکہ اندر سے کھوکھلا ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے، اس بانس کی لکڑی کے اندر سوراخ کر کے 1000 اشرفیاں، 1000 دینار اس کے اندر ڈال دیے، اور ایک پرچی لکھ کر بھی ڈال دی کہ میں سمندر اب یہ تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری ذمہ داری ہے کہ جس کا یہ حق ہے اس کو پہنچا دے۔ اچھا، دوسرے کنارے پر وہ مالک بھی آیا تھا کہ جس کو یہ پیسے دینے تھے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وقت پورا ہونے کے بعد آج میری رقم لوٹانے کے لیے آئے گا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی بہتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ چلو اس لکڑی کو اٹھا کر کے لے چلتے ہیں، کم سے کم گھر کے اندر جلانے میں کام آ جائے گی۔ اس لکڑی کو اٹھایا اور گھر لے کر کے گیا۔ جب اس لکڑی کو چیرا ہے تو اس کے اندر سے 1000 دینار نکلے اور ایک پرچی نکلی، تو جس کو پڑھ کر کے وہ اللہ رب العزت سے کہنے لگا، واقعی میرے مولا، اگر انسان کی نیت ہو ادا کرنے کی تو تیری مدد آتی، اللہ کی مدد آتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے امانت کے سلسلے میں 2 حدیثیں ہمارے سامنے بیان فرمائیں کہ جن میں سے ایک کا پس منظر تو ہم اپنی نظروں سے دیکھ چکے ہیں، ایک کا دیکھنا باقی ہے۔ کیا وہ 2 حدیثیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی حدیث بیان فرمائی کہ دیکھو، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی گہرائیوں میں امانت اتر چکی ہے اور قرآن ان کے سامنے نازل ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے حدیث مبارکہ سننے کا شرف ان کو حاصل ہو رہا ہے۔ وہ لوگ آپس میں جب معاملات کرتے ہیں تو بلا جھجک کرتے ہیں، انہیں خطرہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کوئی برا ہوگا۔ یہ صحابہ کا دور تھا، صحابہ اکرام کے درمیان کسی کی امانت کو مارنے کا، کسی کے حق کو مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کوئی سوال پیدا نہیں۔ آدمی اگر کسی کے ساتھ لین دین کرتا تھا تو اس کو کوئی شبہ نہیں ہوتا تھا، دل کے اندر کوئی خیال نہیں گزرتا تھا، بلا جھجک ہو کر کے آدمی دوسرے سے لین دین کیا کرتا تھا کیونکہ خطرہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے پس منظر کو نگاہوں سے دیکھ چکے۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگوں کے درمیان سے امانت ختم ہوتی چلی جائے گی، اور اس کی صورت کیا ہوگی وہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ کہا کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا تو دل سے امانت داری ایسے ختم ہو جائے گی کہ اس کا صرف دھبا باقی رہ جائے گا، پھر سوئے گا وہ دھبا بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے دل کے اوپر جلنے کی طرح جو آبلہ ہوتا ہے اس طرح ایک چھالا سا بن جائے گا۔ لوگ دیکھ کر کے سوچیں گے اس کے اندر گوشت اور ہڈی ہوگی، لیکن پانی کے سوا اس چھالے کے اندر کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ کسی کو دیندار سمجھ کر کے، اچھا سمجھ کر کے معاملہ کریں گے، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ ٹال مٹول کرے گا، ٹال مٹول کرے گا، ان کے حق کو ادا کرنے کی فکر نہیں کرے گا۔ میرے بزرگوں، اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ لاکھوں ہزاروں کے اندر ایک آدمی ایسا ہوگا جو امانت کو ادا کرنے کی فکر کرے گا۔ جب وہ کسی کی امانت کو ادا کرنے کی فکر کرے گا تو لوگوں کے درمیان مشہور ہو جائے گا،
کہ فلاں قبیلے کا آدمی اتنا امانت دار، عقل مند ہے، ہوشیار ہے، حالانکہ تعریف کی کوئی بات نہیں، اس کے اوپر دوسرے کا حق تھا، اس نے ادا کر دیا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا، ایسی برائی عام ہو جائے گی کہ لوگوں کے دلوں سے امانتیں نکل جائیں گی، ان کو ادا کرنے کی فکر نہیں ہوگی، تو یاد رکھو کہ پھر آسمانی آفتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کیا اس چیز کو آج ہم اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہے؟ کیا یہ چیز ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے؟ اگر کسی کے پیسے کسی کے اوپر نکلتے ہیں تو اس کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ میں ادا کروں۔ کسی نے کسی کو قرض دیا تو فکر نہیں ہوتی کہ اس قرضے کو ادا کروں۔ کسی نے کوئی بات امانت کے طور پر بتائی تو 10 لوگوں سے جا کر کے بیان کرتے۔ کسی نے راز کی بات بتا دی تو اس کے راز کو فاش کر دیا جاتا ہے۔ کہ یہ امانت کے اندر خیانت آج کھلم کھلا نہیں ہو رہی؟ آج یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اس لیے آج پوری دنیا کے اندر نظر دوڑا کر کے دیکھیں کہ امت سب سے زیادہ پریشان نظر آئے گی اور طرح طرح کے مصائب اور مشکلات میں گھری ہوئی نظر آئے گی۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، ایک برائی کہ مال غنیمت کے اندر آدمی خیانت کرے، دوسرے امانت کو غنیمت کا مال سمجھنے لگے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی کو اپنے اوپر تاوان سمجھنے لگے۔ انسان کے پاس جو مال و دولت ہے اس کے نصاب سے زائد اس مال کے 40 حصے کیے جائیں، 40واں حصہ اللہ کے لیے دینا یہ لازم اور ضروری ہے۔ فقیر اور مسکین کو دینا لازم اور ضروری ہے۔ گویا کہ اس 40ویں حصے کے اوپر اس مالک کا کوئی حق ہی نہیں ہے، یہ تو بطور منتظم کے۔ اور 40واں حصہ کوئی زائد نہیں ہے، معمولی رقم بنتی ہے، لیکن اس کے باوجود آج نہ جانے کتنے افراد امت کے اندر ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ مال کا دینا ان کے اوپر تکلیف دہ گزرتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ مال ایک ایسے اژدہے کی شکل میں آئے گا کہ جس کے منہ کے اندر جھاگ ہوں گے اور اس کی آنکھوں کے اندر کالے کالے ٹکارے ہوں گے، کالے کالے نشان ہوں گے جو اس کے زہریلا ہونے کی علامت ہوں گے۔ وہ سانپ انسان کے گلے کے اوپر لپٹ جائے گا اور اس کو ڈسنا شروع کرے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آج پوری دنیا کا مسلمان اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جائے تو یاد رکھے پوری دنیا کے اندر کوئی فقیر اور غریب دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح معنوں میں نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آفتیں اور پریشانیاں ہمارا مقدر بن چکی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے دیا ہے اور صاحب نصاب بنایا ہے، زکوٰۃ کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، تو ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کریں اور جو اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے اللہ کے فقراء اور مساکین کو دینے کی کوشش کریں۔ تین چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، کہ آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرنے لگے، بیوی کا غلام بن جائے، گھر کے تمام معاملات بیوی کے سپرد کر دیے جائیں۔ تو سمجھ لو اگر بیوی کے سپرد کر دیے گئے تمام معاملات تو پھر اب اس معاشرے سے فلاح اور بہبود ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بیوی کو اپنے شوہر کے اوپر اختیار حاصل ہو گیا تو اب وہ پورے گھر والوں کے اوپر، خاندان والوں کے اوپر اختیار کو حاصل کرنے کی فکر کرے گی۔ جب خاندان والوں پر اختیار حاصل ہو جائے گا
تو محلے کے اوپر اختیار حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، اور جب محلے کے اوپر حاصل ہوگا تو پورے شہر کے اوپر اختیار کی فکر کرے گی، جب شہر کے اوپر ہوگا تو حکومت کے اوپر اختیار حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ روایات کے اندر آتا ہے جب کسریٰ کے بادشاہ فارس کی موت ہوئی تو اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں پر عورت کے سپرد تمام معاملات کر دیے جائیں تو پھر اس قوم کی خیر نہیں ہے، پھر اس امت کی خیر نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، آج بہت سارے گھروں کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہر کام کے اندر عورت مسلط ہے مرد کے اوپر، عورت جو چاہتی ہے وہ ہوتا ہے، مرد کی کوئی نہیں چلتی۔ تو یہ کمی ہماری ہے کہ ہم نے عورت کے اختیارات تمام کے تمام اس کے حوالے کر دیے، ہم نے تمام اپنے اختیارات اس کو سونپ دیے۔ جب سونپے ہیں تو خیر ختم ہو گئی۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں، باقی 11 چیزیں بچی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ترتیب سے ایک ایک کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔